5 کام جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے اصولوں کے مطابق اس نے جن کاموں کو مسلمانوں پر حرام قرار دیا ہے، بلا شبہ ان کاموں کو کرنے سے انسان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طور پر ڈیمیج ضرور اٹھانا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اصحاب کرام کے دور کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور انسانی زندگی مزید ایڈوانس ہوتی گئی، اور ایسے ایسے ہم انسانوں نے، خصوصاً مسلمانوں نے، ماڈرنزم یا کول بننے کے لیے ان کاموں کو بھی جائز قرار دیا جنہیں اللہ کے نبی نے جنہیں سختی سے منع فرمایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی چند کاموں کا تذکرہ کریں گے جنہیں آج کے دور کے مسلمان حلال سمجھتے ہیں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ پہلا کام جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے ٹیٹو بنانا۔ آج کے اس ماڈرن دور میں اپنے جسموں پر نقش و نگاری کرنا، ٹیٹو بنوانا گویا ایک عام سا کلچر ہے جو مغربی دنیا سے ہوتا ہوا آج انڈیا پاکستان میں بھی کافی مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے بڑے بڑے مشہور افراد بھی خدا کی طرف سے ملنے والے اپنے خوبصورت جسم کو مشینوں کی مدد سے مختلف ڈیزائن کے ٹیٹو بنا کر خراب کر رہے ہیں، اور غیر مسلم تو دور کی بات، یہاں تک کہ آج کے دور میں ہمارے مسلمان بھائی بھی جو سنگنگ کرتے ہیں، ڈانسنگ کرتے ہیں، ریسلنگ وغیرہ کرتے ہیں، جن جیسے کاموں سے جڑے ہوئے، وہ بھی بڑے شوق سے ٹیٹو بنواتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس کام کو مسلمانوں پر سختی سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے جسم کو بلا وجہ اس کے اوپر ٹیٹو بنواتے ہیں۔ دوسرا کام جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا وہ ہے کٹنگ آئی لیشز اینڈ آئی بروز۔ اسلام نے مسلمانوں کو اپنے جسم کو سنوارنے، صاف ستھرا رکھنے اور خوبصورت رکھنے سے ہرگز نہیں روکا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی صحابی کی داڑھی یا سر کے بالوں کو بکھرا ہوا دیکھتے تو اسے سنوارنے کا حکم دیتے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ ہر مرد و زن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت دکھے، لہٰذا اس خوبصورتی کی مگن میں خصوصاً خواتین کو لگتا ہے کہ ان کی پلکوں یا بہوں کے بال اچھے نہیں ہیں، لہٰذا اسی چکر میں وہ اپنے بالوں کو کاٹ کر سیٹ کرواتی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو بھی مسلمانوں پر منع فرمایا، کیونکہ ایسے کاموں کو کرنا فطرت میں مداخلت ہے۔ تیسرا کام جس سے منع فرمایا وہ ہے وومن ویئرنگ مین کلوتھز، یہ جو عورتیں مردوں کے کپڑے پہنتی ہیں، ماڈرنزم، وومن امپاورمنٹ اینڈ فیمنزم، اور پتہ نہیں خدا جانے کن کن ہتھ کنڈوں نے نہ صرف مسلم غیر مسلم خواتین کا بیڑا غرق کیا ہے، بلکہ آج کل کے دور میں تو مسلم خواتین بھی ان ہتھ کنڈوں سے بے حد متاثر ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام نے تو یہ سارے حقوق ان کو پہلے ہی دے چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اندر انسیکیورٹی کے باعث یہ کم عقل خواتین آئے دن اپنے حقوق کے لیے آوازیں بلند کرتی رہتی ہیں اور مردوں سے ڈومینیٹ دکھنے کے لیے مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، جسے اسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ چوتھا کام جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے مین ویئرنگ گولڈ، کہ جو مرد حضرات سونا پہنتے ہیں، اس سے منع فرمایا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی اس کے پاس روکڑا آتا ہے تو وہ اسے اپنے لیے قیمتی چیزیں خریدتا ہے، جس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو مال دیا تو وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات خاص کر مرد حضرات اس مال کو اپنے جسموں میں سونا پہن کے ظاہر کرتے ہیں، جسے اسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ سونا انتہائی قیمتی میٹل ہوتا ہے، اور مرد کا سونے سے زیادہ استعمال عموماً اسے فضول خرچ اور متکبر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا فضول خرچی اور تکبر دونوں ایلیمنٹ اس وقت بڑھ جاتے ہیں جب کوئی مرد سونا پہنتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ خواتین کی فطرت میں ہی بناؤ سنگار ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے انہیں سونا پہننے کی آزادی دے رکھی ہے، جبکہ مردوں کو اس سے منع کر رکھا ہے۔ پانچویں چیز جس سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا وہ ہے ہوموسیکسولیٹی، ہم جنس پرستی۔ ایک خبیث عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط پر اپنا عذاب نازل کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے اس قانون قدرت کو کوئی توڑے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کام کو انسانوں پر حرام قرار دیا۔ لیکن افسوس آج کے دور میں یہ کام نہ صرف غیر مسلم کر رہے ہیں بلکہ کچھ مسلمان سب کچھ جانتے ہوئے ایسے کاموں کو بھی ڈراموں کی صورت میں، جس طرح ریسنٹلی برزخ ڈرامہ لانچ کیا گیا، اور کبھی LGTB جو رائٹس ہیں ان کے ناموں سے پروموٹ کر رہے ہیں، ان کاموں کے لیے ان کو باقاعدہ
غیر مسلم ممالک کی طرف سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ ایک طرف، لیکن آج کل کے دور کے جوان خصوصاً ہم جنس پرست لوگ جو ہیں مذاق کے نام پر ہم جنس پرستی کے ایسے قول یا فعل کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ساری نئی معلومات جاننے کو ملی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال۔ اب میرے بارے میں کیونکہ آپ نے کمنٹ لکھنا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی استقامت عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے حفظ و امان میں رکھیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔